أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وآل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر خدا متعال کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں عزاداری کی نعمت دی ہے، اور اس سے بھرپور استفادے کے لیے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی ہمراہ محشور فرمائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہمارے لیے ہدایت نازل فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع کیا اور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صلی علی محمد. دین مبین کو نازل فرمایا. اس دین کے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دین آپ کو دنیا کے لیے چاہیے اور ایک دین آپ کو آخرت کے لیے چاہیے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے. تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ دین کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا کا گھاٹا ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. چونکہ ہم لوگ کبھی مثال کے طور پر ہم دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ظاہر میں گھاٹا ہوتا ہے. ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، کمائی کر لیتا ہے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، کمائی نہیں کریں گے، تو ظاہری طور پہ گھاٹا ہوگا. تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، یہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین میں دنیا میں فائدہ ہوگا یا دنیا میں نقصان ہوگا؟ ایک وہ تجربہ ہمارا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی نقصان ہوگا. دوسرے لوگ جھوٹ بولیں گے، دھوکے دیں گے، کما لیں گے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ہماری وہ کمائی نہیں ہوگی. دوسری طرف سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں فائدہ ہوگا. وہ کیسے؟ جو دھوکے دے کے کما لے گا شاید کما لے گا لیکن اور کچھ کھوئے گا جو شاید ہمیں شروع میں نظر نہیں آ رہا. مثلا کیا کھوئے گا؟ پریسائزلی نہیں کہہ سکتا میں کون سا بندہ کیا کھوئے گا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے وہ کہ جو آدمی بھی دھوکہ دہی سے زندگی گزارے گا، زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھوئے گا جس پہ بعد میں پچھتائے گا. کیوں اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، بہت واضح، بالکل کلیئر. اس روایت کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا.
اور ایسی روایات ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہیں، کئی روایات ہیں۔ فرمایا علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا یا تأتکم الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ آخرت کے اوپر پلاننگ کرو، اگر تم آخرت کے اوپر پلاننگ کرو گے دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اچھا اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوا تو دنیا کے لیے پلاننگ کرو گے نا، آخرت کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کے نبی کے اس ارشاد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تم نے دنیا کے لیے پلاننگ کی، آخرت کو اگنور کر دیا، تو کیا ہوگا؟ تمہیں ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، تمہیں ذلیل ہو کے بھاگنا پڑے گا۔ اچھا اب وہ جو آخرت کو چھوڑے گا، دنیا پہ پلاننگ کرے گا، وہ ذلیل ہو کر جب دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں؟ اس کو پتا ہوگا کہ میں گھاٹے میں جا چکا ہوں؟ بعض اوقات نہیں، وہ کیا بولتا رہے گا کہ یہ تو روٹین ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ نیٹ لاس میں جا رہا ہوگا، لیکن پرابلم کیا ہوگی؟ اس نیٹ لاس کو ریئلائز بھی نہیں کرے گا کہ میں لاس میں گیا۔ کیا نشانی ہے؟ دیکھو بہت سادہ سی نشانی، بھائی میں دنیا کے پیچھے بھاگا، اتنا بھاگا کہ اپنے بھائیوں سے بھی گیا، ماں باپ سے بھی گیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی چھوٹی سی ایک دنیا بنا کے بیٹھ گیا۔ دنیا تو مل گئی ہے، کیا کھویا ہے؟ جب میں مرنے لگوں گا نا تو اچانک مجھے یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ انسان اتنا عجیب موجود ہے، جب طاقت میں ہوتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا، کمزوری میں پھنستا ہے پھر بہت کچھ سوچتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بھئی ایک آدمی صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، بیماری کا سوچے گا؟ نہیں، جب بیمار پڑے گا ایک ایک وقت یاد آئے گا۔ آج دولت کے نشے میں بھاگے گا، یہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اچھا اس کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کیئر کر لیا ہے، میں نے بندہ سنبھال لیا ہے۔ علماء ایسے نہیں تھے، دیندار ایسے نہیں تھے۔ ابھی ایک کتاب میرے پاس تھی جب میں کراچی سے آ رہا تھا، شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی کے بارے میں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے جو لوگ نجف اشرف تشریف لے گئے، مولا کے روضے میں داخل ہو رہے ہو، میرے خیال میں باب قبلہ سے تو سیدھے ہاتھ پہ حجرے میں جو مجھے یاد آتا ہے ان کی قبر ہے۔ بہرحال ایک دروازے میں جو انٹرنس ہے اسی میں ان کے حجرے میں قبر ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا بہت مقام ہے۔ ہم لوگ جتنے مولانا بنتے ہیں ان کی 2 کتابیں ضرور پڑھنی پڑتی ہیں، 2 کتابیں ضرور پڑھنی پڑتی ہیں، ایک رسائل، ایک مقاصد، شیخ مرتضیٰ انصاری کی۔ مرجع تقلید تھے، بہت بڑے مرجع تقلید تھے، احترام تھا۔ ان کی اپنی عمر اتنی تھی کہ ضعیف تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ آپ قبول کرو گے کہ اپنی ضعف کے عالم میں اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ بٹھا کر زیارت کے لیے لاتے تھے۔ عام آدمی نہیں ہے، مرجع تقلید، گویا نجف کا رئیس، اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر۔ ماں نے کہا ان سے کہ تم خود بوڑھے ہو گئے ہو، کسی اور کو کرنے دو۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو جب یہاں سے لے کے جاتا ہوں، حرم تک پہنچتے پہنچتے آسمانوں میں ہوتا ہوں، حرم تک پہنچتے پہنچتے آسمانوں میں ہوتا ہوں، میں یہ کسی اور کو کیوں دوں؟ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ اسے کھوئے گا، اس کو یاد رہے گا کہ میں نے کھو دیا؟ نہیں یاد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ نشہ عقل کو زائل کرتا ہے۔ پینے کا نشہ بھی عقل کو زائل کرتا ہے،
اور طاقت کا نشہ بھی عقل کو زائل کرتا ہے، اور سب سے گندا نشہ دنیا کی محبت کا نشہ ہے۔ یہ صرف عقل کو زائل نہیں کرتا، اس کو بھی زائل کرتا ہے کہ تم زائل ہو چکے ہو، وہ ختم ہو چکے ہو۔ اچھا، دولت کمانے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے ہر انسان کو ذلیل کرے گا۔ یہ دیکھو دنیا میں کیا سسٹم بنا ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے 1% رول کر رہے ہیں 99% کے اوپر، اور جن پر رول کر رہے ہیں وہ اتنے گندے طریقے سے رول کر رہے ہیں کہ وہ 99% میں سے پتہ نہیں کتنے پرسنٹ بیچارے 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے، اور وہ جو ٹاپ 1% ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں، ایون کورونا کے اندر بلینرز کی تعداد بڑھی ہے۔ کن کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر؟ ان بیچارے غربا کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر۔ ان کو احساس ہے کہ کہاں سے کمایا ہے انہوں نے، کس کا پیٹ کاٹا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نشہ اتنا گندا نشہ ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا انسان کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تم آخرت کا منصوبہ بناؤ، آخرت کو پرائورٹی دے دو، یہ دین ہے۔ اگر تم آخرت کو پرائورٹی دو گے تو خدا کیا کرے گا؟ آخرت تو تمہاری محفوظ ہو گئی، چونکہ تم نے آخرت کے لیے محنت کی ہے۔ دنیا بچے گی یا نہیں بچے گی؟ ہے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی فرمانے دنیا بھی تمہارے پاس آئے گی، دنیا بھی تمہارے پاس آئے گی۔ اچھا، آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ بلینر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اگر میں یہ جواب میں کہوں کہ میں بلینر سے بڑا بھی بنتا دیکھ رہا ہوں، بلینر سے بڑا وہ بھی بن جائے گا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ ہوتا تو نہیں دیکھا ہم نے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اور یہ بہت اچھا ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ جتنی جلدی انالیسس کر لیں بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کمزور ہونے سے پہلے سیکھ لو۔ کمزور ہونے کے بعد لائف میں جو ایک پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، اس میں یو ٹرن نہیں ہے، لائف میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ اگر 40 ایئرس کے بعد کوئی انلائٹمنٹ آئی ہے، یہ 40 ایئرس واپس نہیں آئیں گے۔ آپ نے اپنا ٹائم لگایا، کیوں دیر لگا انلائٹمنٹ میں؟ تو ریورس گیئر نہیں ہے یہاں پہ، کوئی یو ٹرن نہیں ہے، آپ کو جو ٹائم گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے۔ تو سب سے اچھا کام یہ پہلے سیکھ لو، پہلے سیکھو۔ اچھا، اب جناب علی میں نے اللہ کے نبی کے فرمان پر اگر خدا توفیق دی عمل کیا، میں نے آخرت کے لیے منصوبہ بنایا، دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ کیا دے گی دنیا مجھے؟ دولت دے گی، طاقت دے گی، کیا دے گی دنیا مجھے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انسان سب کچھ کماتا ہے، کس کے لیے کماتا ہے؟ مثلا فرض کرو آج آپ کو کوئی کہہ دے، کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اس پر، کہ بھئی آپ کو $1 بلین ملنے والے ہیں، $1 بلین لے لو گے پھر کیا کرو گے؟ ولاز لوں گا، پراپرٹیز لوں گا، پتہ نہیں جیٹ لوں گا، یاچ لوں گا، ان سب میں بیٹھ کر کیا ہوگا؟ ان سب میں بیٹھ کر مزے لوں گا۔ اس مزے کو کیا کہتے ہیں؟ اس مزے کو کہتے ہیں سکون۔ اور کسی کو ابو ذر کی طرح بغیر پیسے کے سکون ملتا ہوں؟ ہم سب کو معلوم ہے اس ساری گیم کے پیچھے ایک سکون ہے جو انسان کو چاہیے، اور بعض اوقات یہ سارا پیسہ ہوتا ہے اور سکون نہیں ہوتا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ جا کے دیکھو، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے، اب میں بار بار ارب پتی نہیں کہوں گا، بلینر نہیں کہوں گا، یہ ڈرگز میں کیوں ہیں؟ اگر ان کو ٹرو لائف میں سکون مل رہا ہے تو ڈرگز میں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ڈرگز کی اوور ڈوز سے مرتے ہیں، ایک ایک دن میں 300 آدمی مرتے ہیں امریکہ میں اوور ڈوز سے، مہنگی مہنگی ڈرگز سے۔ اگر زندگی میں سکون ہے تو ڈرگ کے پیچھے کیوں گئے؟ جاؤ مزے لو۔ ان سب کو پتہ ہے دنیا دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے،
اس کے پیچھے بھاگتے رہو، جیسے جیسے ملتی رہتی ہے ویلیو ختم۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، تم بھی بھاگو۔ اچھا مزے کی ایک اور بات بھی ہے، یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے 100 آدمی ہیں، ان میں سے زیادہ 4-5 کو دنیا میں ملنا ہے، باقی سب نے 95% نے اس کی آرزو میں مرنا ہے، اس کی آرزو میں مرنا ہے، ملنی نہیں ہے، اس کے ڈس اپوائنٹمنٹ میں مرنا ہے کہ کاش ہوتی ہمارے پاس۔ دو راستے ہیں، ایک یہ راستہ ہے، اللہ کے نبی فرمانا ہے ایک یہ راستہ ہے، اگر تم اس راستے پر آؤ گے خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے گا، اور آخرت تمہاری محفوظ ہے، الحمدللہ۔ یہ دین ہے۔ اب اس دین پر عمل کرنے میں چیلنج کیا ہے؟ بھائی جب دین اتنی اچھی چیز ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا میں بھی ناکام نہیں ہوگے، تو پھر دین پہ کوئی عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسے یقین نہیں ہے۔ یقین کو کیسے بڑھائیں؟ تھوڑا سا ایک پوائنٹ عرض کیا تھا۔ اب ایک ٹاپک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان چیلنجز کے حوالے سے، اور اس کو مجھے عرض کرنے کے لیے پہلے ورڈ کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ آپ نے شاید ٹاپک کو اتنی غور سے کبھی پڑھا نہ ہو، جو ہم لوگ معمولاً لکھتے ہیں تو ہم نے پہلا ورڈ لکھا ہے اردو کو آسان کرنے کے لیے۔ اگر تھوڑا اردو کو مشکل کرنا ہوتا تو ہم لکھتے عصر حاضر، تو وہ عصر حاضر ذرا مشکل ہو جاتا، تو آپ کو آسان کرنے کے لیے لکھا ہے دور جدید، یعنی جدید دور۔ تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں جدید دور پہ عرض کروں گا۔ یہ جدید دور کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دور جدید میں دین پر عمل کرنے کے چیلنج۔ کیا خدا نے دین کے حوالے سے کچھ احکام دیے ہیں؟ نماز کے بارے میں حکم ہے، بالکل ہے۔ یہ دینی حکم ہے غیر دینی؟ دینی ہے۔ دین کے بھی احکام ہیں کچھ؟ ہاں دین کے بھی احکام ہیں۔ مثلا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو اور زحمت نہ دوں، دین کا ایک حکم ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم اپنے نبی کو دین کے ساتھ کسی سوسائٹی میں بھیجتے ہیں تو اس سوسائٹی کے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ہمارے نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین کا حکم ہے۔ خدا نے کہا ہم جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس سوسائٹی کے جو نفس پرست ہوتے ہیں، نفس پرست کون سے لوگ؟ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوسروں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے دین کو نہیں مانتے، جو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں صحیح ہے یا آج بھی صحیح ہے؟ سارے قرآن ہے، قرآن کریم تو ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی گروپ ایسا ہوگا جو اس دین کے خلاف کام کرے گا۔ اب آپ کے سامنے جو چیلنج تھا وہ کیا تھا؟ جب تک ہم موضوع کو یوں پڑھ رہے تھے، دور جدید میں دین پر عمل کرنے کے چیلنج، تو وہ چیلنج ہمیں سارے کیا نظر آ رہے تھے؟ چیلنج ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہیں، مسئلہ کچھ ہمارے اندر ہے، کچھ باہر بھی ایک مسئلہ ہے۔ باہر کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو پسند نہیں کریں گے کہ آپ دین پر عمل کرو۔ کچھ گروپ ایسے ہوں گے جو پسند نہیں کریں گے کہ آپ دین پر عمل کرو۔ مثلا آ جاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، ذرا تھیوری سے نکال کر اس کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے میں وہ گروپ کون سا ہوگا؟ میں آپ کی خدمت میں اشارے میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ اب اپنے ذہن میں سوچنا، الحمدللہ آپ نے سب نے اللہ کے نبی کے بارے میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہے۔ رسول اللہ مکے میں تشریف لائے، دین کا اعلان کر دیا، کچھ لوگ دین کے ماننے والے بن گئے، بہت سارے لوگ دین کے ماننے والے نہیں تھے۔ جو نہیں تھے وہ کیوں تھے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو جاہل تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کیا ہے۔
اور کچھ لوگ وہ تھے جو دین کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ حق ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جان گئے تھے کہ یہ حق ہے، کیوں نہیں مانا؟ ان کا اپنا کوئی بینیفٹ تھا. اگر وہ مان لیتے ان کا وہ انٹرسٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. ایک فائدہ تھا ان کا. اور امپلیمنٹ کرتا ہوں. مکے میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ. سب سے بڑی پاور، سوشل پاور خانہ کعبہ. تو جو لوگ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، یہ سب اللہ کے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ بھئی خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا، اور اللہ کا دین کہہ رہا تھا کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، تو کیوں نہیں مانتے؟ وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں اب خانہ کعبہ صرف نہیں ہے، یہاں 360 بت بھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا بت ہوئے تو کیا ہوا؟ ہر بت ایک قبیلے کا ہے، ہر قبیلے کا ایک سردار ہے. وہ اپنے قبیلے سے کہتا تھا حج آنے والا ہے، یہ ہمارا بت ہے، اس کے اوپر اتنی چیزیں چڑھاؤ، ورنہ بت ناراض ہوگا. وہ سب جاتے تھے، وہ ساری چیزیں چڑھاتے تھے. مالک کون ہوتا تھا؟ بت. بت مالک ہوگا؟ نہیں. بت کے پیچھے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ مالک ہے. بت بولتا تھا کہ میرے اوپر کیا چڑھاؤ؟ نہیں، وہ جو بت کے پیچھے بیٹھا تھا وہ بولتا تھا یہ چڑھاؤ. مالک کون ہوا؟ وہ ہوا. اگر دین مان لے تو کیا ہوگا؟ بت توڑنا پڑے گا. جب بت ٹوٹ جائے گا تو اب پیسہ کہاں چڑھے گا؟ اس کے اوپر تو نہیں چڑھنے والا. طاقت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، یہ دین مانے گا؟ نہیں، یہ دین نہیں مانے گا. تو رسول اللہ کے زمانے میں پکچر بالکل کلیئر ہو گئی. جو قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے کہا ہم دین نہیں مانیں گے. کیوں؟ اگر ہم نے نبی کا نام لیتے تھے کہ محمد کا دین مان لیا سلام اللہ علیہ تو ہماری سرداری گئی. اب آؤ کربلا، کوفہ. اگر سید الشہداء کو سردار مان لیا تو کیا ہوگا؟ وہ سید الشہداء کو سردار مان لیا تو ہماری سرداری بچے گی؟ پھر ہماری تو سرداری گئی. تو ہم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر اس سے بات چیت کر لیتے ہیں. ہمارے قبیلے کا کوئی بندہ حسین کا ساتھ نہیں دے گا، صرف ایک کام کرنا، ہماری سرداری کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہ دو سین ہو گئے آپ کے سامنے. اب قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، ذرا دیکھنا انبیاء کے واقعات میں خدا نے کیا بتایا. جب ہم بیچتے ہیں نبی یہ ہوتا ہے. صحیح. اب میں آپ سے ایک آخری سوال اس سلسلے میں پوچھوں گا، آج یہ ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہو رہا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم تو ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا. آج تک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ گروپ کون سا ہے جو دین سے لڑ رہا ہوگا؟ اچھا وہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، جب رسول اللہ خانہ کعبہ میں آتے تھے وہ شور مچاتے تھے، چیختے چلاتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچیں. آج جو دین کے خلاف کام کرنے والا ہے وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. پہنچاؤ دین کا پیغام. اچھا کل جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کا پیغام پھر بھی پہنچ رہا ہے تو اس نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا، رسول اللہ کو پہنچا دیا. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک اللہ کے نبی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ وہاں پر موجود رہے. آج کا جو دین کے خلاف کام کرنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کرتے رہو. یا نہیں، یہ حرکتیں وہ بھی کر رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھنا. اب ہم کہہ رہے تھے دور جدید میں دین پر عمل کرنے کے چیلنج. تو چیلنج کیا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے چیلنج صرف تمہارے اندر نہیں ہے، ایک باہر کی طاقت بھی ہے. اچھا انبیاء کیا کرتے ہیں؟
انبیاء صرف لوگوں کے اندر کا چیلنج ختم نہیں کرتے، باہر کے چیلنج کو بھی للکارتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو ہم لوگوں کے ہاں معمولاً بات نہیں کرتے، یہ ہم لوگوں کے ہاں معمولاً بات نہیں کرتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سب سے اسی موقع پر چلتے چلتے یہ میں آپ سے درخواست کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہر روز قرآن کریم ضرور پڑھو، بھائیوں اور بہنوں دونوں، قرآن کریم ضرور پڑھو، اور ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ صرف ایسا نہ ہو کہ قربتاً الی اللہ 2 صفحے 4 صفحے 5 صفحے عربی میں پڑھے معاملہ ختم، نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں کچھ نہ کچھ راز ملیں گے، ہم لوگوں کو بھی مل جائیں گے۔ انبیاء کو نہیں معلوم کیا کیا حکمتیں ملتی تھیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے چن لیا، پورا واقعہ آپ کو یاد ہے، بچپن سے سنا ہے۔ 20 بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی، کہیں پہ راستہ گم کر بیٹھے، راستہ نہیں مل رہا تھا، پھر بھی بچوں سے کہا تم لوگ رکو، مجھے ایک جگہ کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو ان سے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فاخلع علیک، اپنے 2 چپل اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی کے اندر آ گئے۔ یہ 2 چپل کون سے اتروائے تھے؟ قرآن کریم میں بہت اشارے ہیں، بہت اشارے۔ قرآن کریم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے والا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے 2 چپل اتارو۔ بھئی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور وہ بھی قرآن میں لکھ دیا۔ تو خدا متعال کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا متعال کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کو میرے راستے پہ چلنا ہے تو پہلے پست اور انفیریئر چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا، ورنہ میرے راستے پہ نہیں چل پاؤ گے۔ فاخلع علیک، اپنے 2 چپل اتارو۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم سیکرڈ ویلی کے اندر آ گئے ہو، تمہیں بڑا کام ملنے والا ہے، چھوٹی چیزوں کو دماغ سے نکالو۔ آپ کو چن لیا گیا ہے، کس کام کے لیے؟ آپ نبی ہیں۔ کیا کروں؟ پہلا اسائنمنٹ، اب ذرا تصور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے لیے انتخاب ہو گئے، پہلا اسائنمنٹ کیا ہے؟ اگر میں مولوی ہوں، میں کہیں جاؤں گا تو پہلا اسائنمنٹ کیا لوگوں سے کہوں گا جو میں نے کیا؟ میں نے کہا بھائی آپ لوگ اول وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، پہلا اسائنمنٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہوگا بنی اسرائیل سے کہو کہ جا کے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نہیں، خدا تعالیٰ نے پہلا اسائنمنٹ دے کر کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہوا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ یا اللہ، تبلیغ کی بات ہونی چاہیے تھی، دعا کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نہیں، خدا نے کہا نہیں، چیلنج باہر کھڑا ہوا ہے، جب تک یہ بدبخت یہاں موجود ہے قوم چین کا سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ فرعون بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پہلے اسائنمنٹ کو لے کر دربار فرعون میں آ گئے۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، ہمارے زمانے کا بھی کوئی فرعون ہے؟ اس فرعون کو چیلنج کون کرے گا؟ ہمارے زمانے کا بھی کوئی نمرود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا نا نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ذرا غور کرنا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا آسمان، نہیں، ملکوت السماوات، آسمان کی حقیقتیں دکھائی۔ اللہ اکبر، ملکوت دکھائیے۔ جب یہ ملکوت دکھائی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں. اب کیا کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے کہ جا کے بت توڑ دیے. کہیں میں توڑ رہا ہوں. کیوں؟ یہ باہر کا چیلنج ہے، یہ لوگوں کو دین پہ عمل نہیں کرنے دے گا. ہم لوگوں نے اپنی تبلیغ میں سافٹ کارنر پکڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میں یہاں آؤں گا، میں سب آپ لوگوں کو کہتا رہوں گا نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، اور باہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، اس کو میں نے چیلنج نہیں کرنا ہے. اور آپ نے بھی مجھ سے کیا کہنا ہے؟ مولانا آپ پیسفل آؤ، پیسفل جاؤ. ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو بھی مشکل میں نہ ڈالو، ہمیں بھی مشکل میں نہ ڈالو. اپنی زندگی میں مشغول رہو، ہم بھی مشغول ہیں. حضرت موسیٰ کچھ اور تھے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور تھے. اور یہ جو ہماری زندگی کا معجزہ ایران کے اندر ہوا ہے نا، وہ یہی ہوا ہے. خمینی نے اپنے دور کے فرعون کو للکار دیا. ان کو یہ بات اچھی طرح نظر آ گئی، اور یقین مانو ہمارے علماء نے تاریخ کے اندر اس بات کو سمجھ لیا، یہ للکارنا پڑے گا. یہی جو میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کا، اتنے سخت تھے انگریزوں کے مقابلے میں جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو ابھی ذرا سا ٹچ کر کے بتا دوں، میرے دماغ میں ہے، ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ابھی دیکھو ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ والے ہیں نا، اب آپ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو اب ظاہر اردو میں رکھ رہے ہو تو کچھ نہ کچھ تو لنک ہے ابھی بھی. آج کل ہماری کوئی زیادہ قدر نہیں ہے دنیا میں، زیادہ نہیں ہے. کچھ وقت پہلے یہ جو جگہ تھی سب کانٹیننٹ، یہ سونے کی چڑیا مشہور تھا کہ یہ وہ گولڈن اسپیرو ہے جو اتنا ویک ہے، کوئی بھی آئے اس کے اوپر قبضہ کر لے، ہے گولڈن، اس کو پکڑنے کی دیر ہے. اتنا یہاں پہ دولت تھی. میں عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی قدیم زمانے سے بڑے بڑے نجف کے مراجع تقلید کے پاس انڈیا میں ریاست تھی اودھ نام کر کے، جس کا کیپٹل تھا لکھنؤ. اس زمانے میں لکھنؤ کے نواب ہوتے تھے، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہوتے تھے. مراجع تقلید کا جو نجف کا اصلی سسٹم جس پیسے سے چلتا تھا، وہ اودھ کے نوابوں کا تھا. ان کا پیسہ آتا تھا وہاں پہ. تو یہ جو ہمارا مراجع تقلید کی خدمت میں اپنے اموال کو پہنچانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کئی سو سال سے چل رہا ہے. آج ہمارے برصغیر کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، یہ پہلے بھی تھا، کئی سو سال سے ایسے ہی تھا. جب انگریز نہیں تھے تب بھی تھا. پھر انگریز آئے، 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، جس کو یہ لوگ بدقسمتی سے میوٹنی کہتے ہیں. اس میں مسلمان ہار گئے، ہندو بھی ہار گئے، انگریز جیت گئے. تو انہوں نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا. سب چیزوں پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا، ہر چیز چھین لی ان کی. لیکن لکھنؤ کے نواب کا ایک سرٹن اماؤنٹ تھی جو اینولی عراق جاتی تھی، مراجع کے پاس. انگریز آئے، انہوں نے دیکھا سارا پیسہ چھین لیا، سب کا چھین لیا، سب سے ریاستیں لے لیں، راجے مہاراجے مسلمان ہندو سب کو انہوں نے مروایا، یہ کیا وہ کیا. وہ اماؤنٹ جو جاتی تھی اس کو انہوں نے نجف پہنچا دیا، سب لوٹ لیا. یہ اماؤنٹ نہیں روکی، اس کو بولا یہ نجف بھیج دو. اب شیخ مرتضیٰ انصاری کا دور تھا. اچھا، نجف میں پتہ تھا کہ یہ اماؤنٹ نہیں آئی نا تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کے لیے بھی نہیں ہوگا، پرابلم آئے گی، کیونکہ فنڈ مین وہاں سے آ رہا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ میں انگریزوں سے پیسہ نہیں لوں گا. تو ان کے جو ساتھ تھے ایک دو لوگ، وہ ان کے پاس آئے، ان کا حاجی آقا اگر یہ ہم نے نہیں لیا تو ہمارے پاس طالب علموں کو رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نجف کے طالب علم مریں گے پھر. کہا میں ایسا ہی ہوں،
میں بھوکا رہتا ہوں، جاؤ میرے گھر میں دیکھو کیا ہے۔ اگر طالب علم کو رہنا ہے، طالب علم مشکل اٹھائے، سختی اٹھائے، تو وہ کہتے تھے اگر طالب علم رنج اور فقر نہیں دیکھ سکتا تو جو راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کیوں نہیں لے رہے ان کا پیسہ، یہ ان کا ہے بھی نہیں انگریزوں کا، یہ تو مسلمانوں کا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا پیسہ ہے۔ کہا نہیں، یہ انگریز بہت بدبخت ہے، انہوں نے انہی اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہاں پہ شہید کیا ہے، اور وہاں کا پیسہ یہاں لا کر ہمارے سر کے اوپر احسان رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیسہ پہنچایا۔ کہا میں ان سے پیسہ نہیں لوں گا، میں بھوک برداشت کروں گا، ان سے نہیں لوں گا۔ پورے نجف کو سختی میں ڈال دیا۔ قدیم زمانے سے جو دین پر عمل کرنے والے تھے وہ پہچان گئے تھے کہ ہر دور میں ایک فرعون بھی ہوتا ہے، ایک نمرود بھی ہوتا ہے، تمہیں کبھی نہ کبھی اس کو چیلنج دینا پڑتا ہے۔ نہیں چیلنج دو گے تو کیا ہوگا؟ تو اپنی دعاؤں میں مشغول رہو گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تمہارا دین وہی دین بن جائے گا جن کو ہم خانقاہوں کا دین کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو گے، دعائیں پڑھتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، باہر لوگ مرتے رہیں گے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ عبادتوں میں مشغول رہو گے، اور سوسائٹی میں جو انجسٹس ہوگا اسے چیلنج نہیں کرو گے۔ اللہ یہ دین نہیں مانتا، اللہ اپنی انبیاء کو کہتا ہے جاؤ مقابلہ کرو۔ اگر مقابلہ نہیں کروا رہا ہوتا نا تو یقین مانو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ اب میں بار بار صرف اتنا کہوں گا، قرآن کریم پڑھو، انبیاء کی واقعات پڑھو، اور اس میں دیکھو یہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد پوچھو اصلی چیلنج کہاں پر ہے۔ اب آپ جتنا بھی چیلنج ڈھونڈیں گے، اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ بھی ایک پارٹی ہے جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے اس گروپ کو مس کر دیا تو یقین مانو آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا آج ہم پھنسے ہوئے کہاں پر ہیں۔ ایک مثال کہنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ ہم کہیں تہران میں ایک بندے سے بات کر رہے تھے، اس کا ایکسپیرینس تھا پرانے وقت میں، یعنی جو شاہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں آرمی میں تھا وہ، تو وہ اس کی سنا رہا تھا، کہتا کہ شاہ کے زمانے میں آرمی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی۔ تو کہنے لگا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ شاہ کے ساتھ ہے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اپنا دین کیا کریں، ان کو صرف تیل چاہیے۔ کہنے لگا پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ان کو صرف تیل چاہیے، آئل چاہیے، ان کو ہمارے دین سے کوئی غرض نہیں۔ کہنے لگا جب میں خود فوج میں گیا تو میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی، میں سمجھ گیا کہ نہیں، ان کو صرف تیل نہیں چاہیے، ان کو ہمارا دین بھی چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا ایسی مثلا کیا چیز دیکھی؟ کہنے لگا تم یقین مانو جتنے بھی آرمی میں ٹوائلٹ بنتے تھے سارے قبلہ رخ ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہم دماغ لڑاتے تھے کہ یار 4 ڈائریکشنز ہیں، کسی بھی ڈائریکشن میں بن سکتا تھا۔ اچھا آرمی کو زمین کی کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ بلڈنگ بنانے میں پیسے کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کہیں بھی بن سکتا تھا۔ کہنے کہ سب ڈائریکشن وہی رکھتے تھے، کمپلسری کچھ چیزیں ہوتی تھیں، کہنے کہ یہ کرنی ہوتی تھی، اگر تمہیں آرمی میں رینکنگ چاہیے نا یہ کرنی پڑے گی۔ ان میں سے ایک ڈرنکنگ، کہنے کا کنفرم ہے، یہ نہیں کیا تو گئے۔ کیوں؟ ان سب کو ایک بات پتہ ہے، اگر کسی کے اندر دین رہ جاتا ہے کبھی نہ کبھی جاگ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ جب یہ مقابلے پہ آتا ہے پھر کنٹرول میں نہیں آتا۔ تو یہ جو کنٹرول کرنے والی طاقتیں ہیں یہ سب سے پہلے انسان سے اس کا دین لینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ دین نہ لے سکے کبھی نہ کبھی جاگے گا۔ اب الحمدللہ رب العالمین مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہی ایرانی قوم اتنا ان سے دین لینے کی کوشش کی، ایک زمانے میں جاگ گئے تو انہوں نے اپنا حق لینے کی کوشش کی، اور یہ پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔
اب یقین مانو اگر آپ مجھ سے کہو نا نہیں مولانا ان کو صرف ہماری دنیا سے غرض ہے، یہ صرف ہماری دنیا لے کے چلے جائیں گے، میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ صرف دنیا لے کے نہیں جائیں گے، یہ دین لے کے جائیں گے۔ قدیم زمانے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، انبیاء کے واقعات تمہارے سامنے، قرآن کریم تمہارے سامنے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آج بھی ایسے ہی۔ اب میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، بس مجھے الحمدللہ رب العالمین ایک پوائنٹ مل گیا، وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر دین ہو، کتنا ہی سو لے کبھی نہ کبھی جاگ جاتا ہے۔ جب یہ جاگتا ہے پھر یہ نہیں چھوڑتا، پھر یہ طاقت دکھاتا ہے۔ اچھا اس کے لیے کیا چاہیے؟ انگلش میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، مین آف آنر۔ اب وہ مین آف آنر ضرورت نہیں ہے، وومین آف آنر بھی ہو سکتا ہے۔ مین آف آنر کیا مطلب؟ ایک انسان ہو جو اپنے اندر عزت احساس کرے، جو اندر ذلیل ہو جائے وہ دنیا کا بدترین ذلت کا کام کرے گا، جو اندر عزیز ہوگا، عزت مند ہوگا، باہر ذلت کا کام نہیں کرے گا، باہر فخر سے کھڑا ہو جائے گا۔ تو تم اور میں کیا کریں؟ اپنے اندر عزت بناؤ، اپنے اندر کمپرومائز نہیں کرو، اپنے آپ کو بڑا انسان بناؤ، ڈگنیفائڈ۔ ذلیل کام میں کیوں کروں؟ اگر یہ احساس رہا تو کتنی مشکل میں پھنسے کہیں نہ کہیں جاگ جاؤ گے۔ کس کی طرح؟ کربلا ہر چیز کی درس کا، جو تم کو اچھائی چاہیے کربلا کے اندر موجود ہے، حضرت ہور کی طرح جاگو گے۔ حسن حضرت ہور کی شخصیت کیا ہے؟ اور یہ تنہا نہیں ہے سید الشہداء کے لشکر میں، اور بھی ہیں۔ مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مثلا آپ حضرت ہور کے پیرالل لشکر سید الشہداء میں دوسرا آدمی ایسا کون سا دیکھتے ہیں، تو زہیر بن قین بجلی، مین آف آنر، مین آف ڈگنیٹی۔ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پرنسپل کا مسئلہ ہے، اصول کا مسئلہ ہے، پوسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، محبت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اصول کا مسئلہ ہے۔ حضرت حور اپنے کسی ساتھی سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں کوفہ سے یہ اسائنمنٹ لے کر نکلا کہ مجھے امام حسین کا راستہ روکنا ہے، تو میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ اسائنمنٹ میری زندگی کا بہت سخت کام ہے۔ اچھا ان کے ذہن میں ایک اصول بنا ہوا تھا کہ اگر مجھے کوئی ڈیوٹی ملی ہے تو مجھے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، جو ان کے دماغ میں اصول تھا، فوجی دماغ۔ تو کہنے لگے کہ میں جب یہ ڈیوٹی لے کے نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی کا میرا سب سے سخت کام ہے کہ مجھے کس کا راستہ روکنا ہے؟ اللہ اکبر، نواز رسول کا۔ کہنے لگے جب میں نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک ندا آئی، ابشروا بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نواز رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کہاں سے مل رہی ہے، جنت کی بشارت کہاں سے آ رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، سید الشہداء کے سامنے آ گئے، سید الشہداء کے سامنے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ پہلا جو سامنا ہوا وہ حر کی کمزوری کا تھا۔ حر کا لشکر صحرا میں تھا، صحرا میں گویا یہ لوگ ڈائریکشنز کو مس کر دیتے ہیں، ڈائریکشنز کو مس کرنے کی وجہ سے جس سائڈ میں پانی تھا اس کے اپوزٹ سائڈ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپوزٹ سائڈ میں چلتے ہیں، کچھ ہی دیر میں ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، اور جو پانی ان کے پاس تھا وہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ سید الشہداء مکے سے ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کو لے کے چل رہے تھے، اور اس ڈائریکشن میں جگہ جگہ پر امام رک کر پانی لیتے تھے۔ یعنی اگر کاؤنٹ کرو تو مکے سے لے کے کربلا تک سید الشہداء نے کم سے کم 12 جگہ اسٹے کیا ہے۔
12 جگہ اسٹے کیا ہے، اور اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر اسٹے کیا ہے، یعنی جہاں سے پانی ریسیو کر رہے تھے وہ۔ تو حر سے ملنے سے پہلے جس جگہ پہ رکے وہاں انہوں نے کافی مقدار میں پانی جمع کر لیا تھا۔ حر کے لشکر کے سامنے آئے، حر کا لشکر 1000 لوگ تھے، سید الشہداء کا لشکر احتمال قوی یہ ہے، زیادہ تر ہم گیس یہ کر رہے ہیں کہ 200 بھی نہیں تھے، 200 بھی نہیں ہوں گے۔ جب یہ لشکر آمنے سامنے آتا ہے، حر اپنی انٹینشن دکھاتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں۔ سید الشہداء بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حر، ہم تمہاری اس اسائنمنٹ کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن میں احساس کر رہا ہوں کہ تم لوگ بہت تھکے ہوئے اور پیاسے ہو۔ کیا ایسا ہی؟ حر نے کہا ہم پیاسے، ہم راستہ بھول بیٹھے اور سارا لشکر پیاسا۔ اچھا، جو حر کا لشکر تھا نا، یہ بھی بکھر رہا تھا، یعنی کچھ 100 آگے تھے، کچھ تھوڑا پیچھے تھے، اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے پیاس کی وجہ سے، بہت کمزور تھے۔ جب یہ لشکر سامنے آیا، پیاسا بھی تھا، اسکیٹرڈ تھا، تو سید الشہداء کے لشکر میں کسی نے آ کر سید الشہداء سے کہا مولا یہ لوگ 1000 ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، یہ موقع اچھا ہے، یہیں پہ ان کا مقابلہ کریں، اور ان کا مقابلہ کر کے ہم 100-200 ہیں جتنے بھی ہیں، ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ ان کو جب ہم شکست دے دیں گے تو دوسرا لشکر جب تک کوفہ سے آئے گا ہم کوفہ پہنچ جائیں گے، ان سے ہمیں لڑنے کا موقع دیں۔ سید الشہداء کا لشکر آسانی سے 1000 کو مار لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پیاسے بھی تھے، کمزور پڑے ہوئے تھے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ اب ذرا غور سے سن۔ سید الشہداء نے کہا کیا انہوں نے اب تک میرے اوپر شمشیر چلائی ہے؟ انہوں نے مجھ پہ تلوار چلائی ابھی تک؟ کہ نہیں۔ کہ نہیں، اگر ابھی تک اس نے تلوار نہیں چلائی میں اس پہ تلوار نہیں چلاؤں۔ یہ اصول تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہم کبھی بھی جنگ خود شروع نہیں کریں گے، ہم مسلمان پہ شمشیر نہیں چلا سکتے۔ کہ اس نے شمشیر چلائی؟ نہیں چلائی، ہم نہیں چلائیں گے جب تک یہ نہیں چلائے گا۔ کہا مولا اگر ہم اس کو پانی دے دیتے ہیں، یہ بنی امیہ کے لوگ ہیں، یہ آج پانی پئیں گے، کل ہمارا پانی بند کریں گے، اگر آپ نے ان کو پانی پلا دیا ہمارا پانی ختم ہو جائے گا۔ سید الشہداء ہم بار بار ریفر کرتے ہیں نا، نواس رسول، نواس رسول، یہ صرف جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی اور کلچر کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ نے کبھی دشمن پہ پانی بند نہیں کیا تھا، تو حسین نواس رسول پانی کیسے بند کر دیتا؟ معاملہ صرف جنریشن کا نہیں ہے، آئیڈیالوجی کا۔ وارث ہیں سید الشہداء، کہا ہم دشمن پہ پانی بند کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود کمی میں ہوں گے تو ان کو پلائیں گے۔ سید الشہداء نے پانی پلا دیا۔ عجز و یقین مانے، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا، اس کی تفصیلات میں کبھی جائیے آپ، کس طرح پانی پلایا، جلدی سے عرض کروں گا۔ حر کے لشکر میں ایک بندہ تھا جو کافی پیچھے رہ گیا تھا، اس کے اپنے لشکر والے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، مرنے والا تھا، بالکل مر رہا تھا، تھوڑا ڈسٹینس کے اوپر تھا، تو وہ ڈسٹینس سے یہ دیکھتا ہے کہ میرا لشکر رک گیا ہے اور اس کو لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی اپنی حالت کیا تھی؟ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، لاسٹ مومنٹس پہ تھا، مر رہا تھا بالکل، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو یہ زمین کے اوپر چاروں ہاتھ پاؤں کو رکھ کے چل رہا تھا، کھڑے ہو کے نہیں چل سکتا تھا، تو ایسے اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چل رہا تھا، اور وہاں دیکھتا ہے لوگوں کو پانی پی رہے ہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ میں چیخ کے آواز دیتا ہوں تو کوئی مجھے دیکھ لے گا، پھر مجھے بھی پانی مل جائے گا، تو یہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی کہ یہ چلا سکے، تو یہ ایسے ہی اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے اور ادھر دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا ہے اس نیت سے کہ شاید کوئی مجھے دیکھ لے کہ میں چل رہا ہوں۔ سب لوگ پانی پی رہے تھے، پلا رہے تھے،
تو یہ کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں صرف حسین کی طرف دیکھوں گا. اگر میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا چانس ہے کہ یہ میری طرف دیکھ لیں گے، اور اگر یہ مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے پانی پلائیں گے. تو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا رہتا ہوں اور میں امام حسین کو دیکھتا رہتا ہوں. مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے، کاش ہم لوگ اپنی زندگی میں صرف حسین کو دیکھیں. کاش. تو کہتا ہے کہ میں امام حسین کو دیکھتا ہوں، امام حسین مجھے دیکھتا ہے. پھر جیسے ہی امام حسین دیکھتے ہیں کہ میں اتنی دور ہوں اور کوئی امید نہیں ہے میرے لیے، تو کہتا ہے امام حسین نے خود پانی کی مشک اٹھائی، میری طرف آنا شروع کر دیا. کہتا ہے میری امید بن جاتی ہے کہ اب میں زندہ رہ سکوں گا. کہتا ہے امام حسین میرے پاس آتے ہیں اور مشک کو میرے نزدیک لا کر کہتے ہیں تم ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے ہاتھوں میں پانی ڈال دوں گا. تو کہتا ہے میں زمین پہ گر چکا تھا اس وقت تک. میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ لوں تاکہ اس میں پانی آ جائے، لیکن میرے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ سکتا ہوتا. امام نے پانی ڈالا تو میرے ہاتھوں میں سے پانی بہہ گیا. تو کہنے کا میں پریشان ہوا. امام نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. تم صرف منہ کھولو اور میں پانی تمہارے منہ میں ڈالوں گا. یہ کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور امام حسین نے آہستہ آہستہ پانی میرے گلے میں ڈالا. عزیزو باقی مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ حسین کی کوئی پیاسی بچی بھی ہے. کاش لشکر حر میں کوئی ہوتا. لیکن حر کو تو بار بار یاد آ رہا تھا. شب عاشور حر کو بار بار یہ یاد آتا تھا کہ یہ جو امام حسین کے لشکر میں بچے پانی پانی چلا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. اب حر کے اندر ایک اچھائی ہے، یہ بی بی سیدہ کے چاہنے والے ہیں، سیدہ کے ماننے والے ہیں. جب امام حسین کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، تو سید الشہداء ایک موقع کے اوپر فرماتے ہیں سکلت کا اموک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو میرا راستہ کیوں روک رہا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں اور پلٹ کے کہتے ہیں اگر کوئی اور مجھے میری ماں کے بارے میں یہ کہتا تو میں اس کو یہی کہتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ کا میں احترام کرتا ہوں. اور شاید امام حسین نے کہا ہی اسی لیے تھا تاکہ حر کو کبھی تو یاد آئے کہ یہ بچے فاطمہ کے بچے ہیں جو اب پیاسے ہیں. شب عاشور کا وقت آیا، سید الشہداء کی بچوں کی پیاس کی آوازیں حر کے کان میں آتی تھیں، یہاں تک کہ صبح عاشور پہنچی. ایک موقع پر عمر سعد کے پاس آئے اور عمر سعد کیا جنگ ہوگی؟ اس نے کہا جنگ ہوگی، گردنیں کٹیں گی. بس حر نے فیصلہ کر لیا، اس نے کہا کہ اب میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اب میں امام حسین کا ساتھ دوں گا. اب امام حسین کے پاس کس امید سے آئے ہیں؟ مجرم تو خود ہیں، راستہ تو خود روکا تھا. عزیزو یقین مانو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اور نے کیا جھیلا ہوگا، کیا شرمندگی اپنے ذہن میں اٹھائی ہوگی کہ سب مشکلوں کا سبب میں ہوں. اب اگر ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ آنکھوں پہ پٹھی باندھی تھی اور ہاتھوں میں رسی باندھی تھی تو کوئی بعید بات نہیں ہے. اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے امام حسین کے سامنے غلاموں کی صورت میں آئے ہوں گے. اور امام حسین سے اب مجھے نہیں معلوم جب وہ آئے ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوا ہوگا، کبھی کچھ بیان ہے ہمارے پاس، لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ جب امام حسین کے سامنے پہنچے تو قدموں میں سر جھکا لیا اور کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ میں گناہگار ہوں،
میں سبب بنا ان ساری مشکلات کا، کیا میری توبہ قبول ہے؟ عزیزوں دیکھو ہمارے امام کی کرامت، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، توبہ مانگنے سے دیر مت کرو، مسجد حسین میں آ کر توبہ کر لو۔ امام حسین نے حر کو دیکھا، کہا تیری توبہ قبول ہے، تو ہمارا مہمان ہے اور تو ہمارے سامنے عزت مند ہے۔ حر کی آنکھوں کی پٹیاں کھول دیں، گویا رسیاں بھی کھول دیں، اور حر کو اپنے پاس اعزاز دیا، اکرام کیا، یہاں تک کہ جنگ لڑنے کی اجازت مانگی۔ جو ہمارے پاس روایتیں مختلف ہیں، میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حر نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی اجازت مانگی۔ بیان کے مطابق حر نے کہا کہ میرا بیٹا پہلے لڑنے جائے گا۔ حر کا بیٹا لڑنے گیا تو حر کبھی ادھر پہلو بدلتے تھے، کبھی ادھر پہلو بدلتے تھے۔ مجھے یقین ہے ان جملوں کو صرف وہ سمجھے گا جس نے اپنے جوان بیٹے کو لڑتے دیکھا ہوگا، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ حر نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لڑ رہا تھا، گویا پہلو بدلتے تھے۔ کسی نے دیکھا اور کہا کہ حر اگر بیٹے کی چاہت اتنی زیادہ تھی تو حر تو نے بیٹے کو پہلے کیوں بھیجا؟ گویا کہا کہ علی اکبر کو دیکھ رہا تھا۔ ارے تو کہاں علی اکبر کو دیکھے گا؟ علی اکبر کا مقام کچھ اور ہے۔ لیکن حر نے بھی اپنی قربانی کا ایک انداز اختیار کیا۔ پھر حر اٹھے، جب بیٹا گرا، بیان کے مطابق جب بیٹا گرا تو حر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے۔ امام نے کہا حر رک جاؤ، توبہ کرنا آسان ہے، آنکھوں میں پٹیاں بندھوانا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کا لاشا حسین لائے، یہ حسین کا کام۔ امام حر کے بیٹے کا لاشا لے آئے۔ اب حر روانہ ہوئے، دشمنوں سے کارزار کیا۔ ان کی تو ماں نے ان کا نام ہی حر رکھا تھا، آزاد رکھا تھا، یہ یزید کی غلامی کیسے لے لیتے؟ انہوں نے مقابلہ کیا، دشمنوں کو تہہ دیکھ کیا، بس ایک موقع پر زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گر پڑے سید الشہداء اٹھے حر کا استقبال کرنے کے لیے کہ حر شہادت کی طرف جا رہے تھے۔ جو 2 منٹ اور لوں گا۔ حر کے سامنے پہنچے، حر اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، گویا پیشانی کے اوپر ایک زخم لگا ہوا تھا، ماتھے پر ایک زخم لگا ہوا تھا، اس میں سے خون بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ حر دیکھ نہیں پا رہے تو اپنی جیب سے ایک رومال نکالا ہے۔ عزیزوں مختلف روایات ہمارے پاس ہیں جس میں احتمال قوی یہ ہے کہ یہ رومال بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال تھا۔ سید الشہداء نے یہ رومال نکالا ہے اور حر کی پیشانی پر باندھ دیا تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ عزیزو حر دفن ہو گئے، سالوں گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے۔ ایک ایرانی بادشاہ کربلا سے گزرا اور وہ حر کے روضے پر نہیں گیا۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ بھائی تو سب کے روضے پر گیا، تو حر کے روضے پہ کیوں نہیں گیا؟ کہا کہ حر سے امام حسین راضی ہوتے تو اپنے پاس ہی دفنا لیتے۔ سب نے کہا کہ نہیں، حر تو بہت امام کا عاشق تھا اور امام بھی اس کو چاہتے تھے۔ کہنے لگا اگر ایسا ہے تو مجھے قبر کھود کے دیکھنا ہے کہ حر کا لاشا کیسا ہے۔ اگر اس کا لاشا سالم ہے تو اس کا مطلب ہے حر عاشق ہے۔ اب جو لاشا کھولا تو حر بھی تھا اور حر کی پیشانی پہ رومال بھی تھا۔ اب یہ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے یہ رومال چاہیے، چونکہ تم لوگ بیان کرتے ہو کہ یہ سیدہ زہرا کا رومال ہے، اب مجھے یہ رومال چاہیے۔ بہت منع کیا کہ دیکھو یہ تحفہ امام حسین نے حر کو دیا تھا، تم اس کو ہاتھ مت لگاؤ، لیکن کہنے لگا مجھے چاہیے۔ جیسے ہی وہ رومال کھولا وہاں سے خون برآمد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزوں میں اور تم امام حسین کی عزا میں آئے ہیں، اگر ایک دفعہ امام حسین نے دعا دے دی ہماری قبروں میں ہزاروں سال بھی دعا چل جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔